رزق تو اتنا ملے گا کہ انشاءاللہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی رزق کی ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اتنا رزق ملے گا۔ آپ مالی ٹینشن سے پریشان ہیں، آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، آپ کے روزی رزق میں برکت نہیں، تو جس مقصد کے لیے بھی ہو آپ اس وقت اگر اس وظیفے نے کام نہیں کیا تو آپ آ کر مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح چلو پوری زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھو اور پھر دیکھو کہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر اس نے کام نہیں کیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک مختصر اور آسان وظیفہ، طاقتور وظیفہ بتا دیتا ہوں، چونکہ آج کل بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے سال ہا سال سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کچھ کام نہیں ہو رہا، میری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ تو چلو پوری زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھو اور پھر دیکھو کہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر اس نے کام نہیں کیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا۔ اگر میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز تیر بہدف یقینی طور پر کام کرے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ کی اجازت عام ہے، سب مسلمانوں کو اجازت ہے، بس صرف 2 شرائط کے ساتھ کہ نماز کی پابندی، کہ بھئی جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے وظیفے، اس کی دعائیں کس طرح قبول ہوں گی۔ تو سب سے بڑی شرط نماز کی پابندی، اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب، کہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو خدا نخواستہ اس کی دعائیں، اس کے وظائف سب رد کیے جاتے ہیں۔ تو ان 2 شرائط پر عمل کریں، اور پھر اللہ پر اعتماد کامل، اللہ پر یقین کامل، بھروسہ کامل ہو اللہ پر کہ یہ دعا، یہ میرا وظیفہ ضرور اللہ قبول کرے گا، بہت کریم ہے۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین ہوگا، اس کا گمان ہوگا میرے متعلق، میں اسی طرح کروں گا۔ اب ایک بندہ ہے کہ اللہ پر یقین کرتا ہے کہ بھائی میرا وظیفہ ضرور اللہ قبول کرے گا، اللہ بہت کریم ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی یقین کے مطابق ہی معاملہ فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ایک بدقسمت شخص جو وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ پر شک بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، اللہ پر شک بھی ہو رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے تو سال ہا سال سے بہت دعائیں کی، کوئی قبول نہیں ہو رہا، تو اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، اس کے اسی ظن، اسی یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا رہ جاتی ہے قبولیت سے، اللہ نہ کرے۔ تو یہ، اور اس کے ساتھ ہی وظیفے کے دوران آپ نے ایک اہم شرط پر عمل کرنا ہے، وہ یہ کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں انگریزی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں چل رہا کسی کو انگریزی پڑھ رہا ہے یا اردو پڑھ رہا ہے یا عربی، تو آپ نے وظیفے کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ قرآن تو ویسے ہی ہمیں سارا قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہیے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ صحیح طریقے سے وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہو۔ تو آپ جو وظیفہ میں دیتا ہوں اس کا تلفظ پہلے ٹھیک کریں، اپنے یقین اور ایمان کی اصلاح کریں، نماز کی پابندی شروع کریں، اور جو نمازیں آپ سے رہ گئی ہیں اپنے دل میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں اس کو یہ قضا نمازیں میں انشاءاللہ ادا کروں گا زندگی میں، اور رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں، اب تک جو ہو چکے ہیں توبہ بھی کریں، اور جو آپ کو معلوم ہو کسی کا حق دبایا ہو خدا نخواستہ اس کو بھی ادا کر دیں، یا اس سے معافی مانگ لیں تاکہ اس سے چھٹکارا۔ اب ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے
اگر اس وظیفے نے کام نہیں کیا تو آپ آ کر مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح یقینی وظیفہ ہے، ایک ہی مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ ایسا کریں کہ کسی تنہائی میں رات کے وقت پہلے تہجد پڑھیں، تہجد کے وقت کرنا ہے۔ پہلے تہجد کی نماز جتنا آپ کی مرضی پڑھ لیں، اور تہجد کی نماز کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہے، پوری درود ابراہیمی۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ شروع کرنے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر جب پہلی مرتبہ گزر جائے تو پھر آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، ضروری نہیں، پہلی مرتبہ آپ نے ضرور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو آپ نے سورہ آل عمران 3 پارے کی 26ویں اور 27ویں آیت کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ پر کروڑوں لاکھوں قرض ہے، آپ رزق کے حلال کے لیے پڑھتے ہیں، آپ کو رزق کی پریشانی ہے، آپ کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، آپ کے اخراجات گھر کے پورے نہیں ہو رہے، تو آپ نے یہ آخر میں جو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، یا آپ کی جو بھی حاجت ہو انشاءاللہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار اسی طرح، اور ان 2 آیتوں کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، 313 بار اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ہر بار آپ نے آخر میں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، رزق تو اتنا ملے گا کہ انشاءاللہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی رزق کی ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اتنا رزق ملے گا۔ اور باقی جس حاجت کے لیے پڑھنا چاہے پڑھنا، لیکن رزق کے معاملے میں آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ۔ اس وظیفے پڑھنے کے بعد تو آخر میں پھر جو ہے نا 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ترتیب پھر سن لیں، پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں تہجد کے وقت، یعنی عشاء کی نماز کے بعد رات کو پڑھنا ہے تہجد میں، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، پھر 11 بار درود، خصوصاً درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہے، 11 بار۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ آل عمران کی ان 2 آیاتوں کو شروع کریں، قل اللہم مالک الملک سے آخر تک 2 آیتیں، ہر بار وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب سے 313 بار کی تعداد پورا کریں۔ آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب دل سے دعا کریں۔ آپ پر قرض ہے، آپ مالی ٹینشن سے پریشان ہیں، آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، آپ کے روزی رزق میں برکت نہیں، تو جس مقصد کے لیے بھی ہو آپ اس وقت خوب دل سے رو کر یقین و ایمان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز ایک ہی مرتبہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی مالی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ہاں، مثال کے طور پر ہم کمزور ہیں، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے،
تو دوسری اگر ایک دن پورے نہ ہو دو پھر بھی کر سکتے ہیں، پھر رات کو جب بھی کوئی حاجت ہو یہ کریں، اور 2 دن بھی کریں، 3 رات بھی کر سکتے ہیں، جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ کرنے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ٹینشن، پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان